اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لافارا چینل کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روز قیامت ایک شخص کا ذکر فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کا نام اعمال جب تولا جائے گا تو اس کی نیکیوں اور گناہوں کا پلڑا برابر ہوگا، تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے نہ تو جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ تو اس دوران ایک فرشتہ ایک صحیفہ لے کر آئے گا اور اس کے نام اعمال کے ایک پلڑے میں وہ صحیفہ رکھے گا، تو گناہوں کے پلڑے میں وہ صحیفہ رکھے گا تو گناہوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ تو وہ حیران ہو جائے گا، یہ کون سی ایسا عمل، ایسے گناہ جو مجھ سے سرزد ہوا جس نے میرے گناہوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیا۔ تو کہا جائے گا یہ ایک ہی لفظ ہے جس نے تیرے گناہوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیا، اور وہ لفظ کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس صحیفے میں اف والدین کے لیے اس نے بولا ہوگا۔ یہ اف جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے والدین کو بڑھاپے میں پاؤ تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اس نے ایک دفعہ اپنے والد کو اف کہا ہوگا۔ یہ اف وہ لفظ ہے جو پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے، تکلیف دہ ہے، تو وہ لفظ اس کے گناہوں کے پلڑے کو وزنی کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے فرشتوں اسے پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ مجھے جہنم سے چھٹکارا عطا کر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے فرشتے اسے واپس لاؤ۔ جب اسے واپس لایا جائے گا اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اے والد کا نافرمان، تو کس بات پہ جہنم سے نجات کی خواہش کرتا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ میں جہنم سے نجات کی گزارش نہیں کرتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا والد بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ اے اللہ رب العزت میری درخواست ہے، میری التجا ہے کہ میرے والد کو جنت عطا کی جائے، اسے جہنم سے نجات دے دی جائے، اور جہنم کا اس کا جو عذاب ہے اے اللہ میرے حصے میں ڈال دے، مجھے ڈبل عذاب جہنم کا دے دے اور میرے والد کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت مسکرائیں گے اپنی شان کے مطابق اور ارشاد فرمائیں گے دنیا میں تو اس کی نافرمانی کرتا رہا اور اب اس کی فرما برداری کر رہا ہے۔ عرض کرے گا اے اللہ میرے عذاب کو دگنا کر دے اور میرے باپ کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی، فرمائیں گے جا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ تو دوستو والدین کی خدمت بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آئیے اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کیجیے، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت اچھے اعمال کر کے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب انسان اچھا عمل کرتا ہے، اگر اس کے والدین فوت ہو گئے ہیں تو اس کے والدین کی خدمت میں اس کا اچھا عمل پہنچایا جاتا ہے، اور والدین قبر میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر بیٹا غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ان گناہوں کی اطلاع بھی والدین کو ان کے مزاروں کے اندر دی جاتی ہے، اور وہ وہاں بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اپنے اچھے اعمال سے، اپنی اچھی عادات سے، اپنے اچھے کاموں سے اپنے والدین کو راہ دیجیے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی راحتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں دین و دنیا کی آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔